آج کی کہانی ایک ایسا سچا خوفناک واقعہ اور دکھ بھری داستان ہے جو میرے ایک جاننے والے نے مجھے خود سنائی تھی، جس کا نام جلال ہے، اور یہ اس کی بہن کی خود کی کہانی ہے کہ جس کے ساتھ آج بھی ایک جن رہتا ہے۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر میرے سننے والوں میں سے کسی کے پاس ایسا ہی سچا اور خوفناک واقعہ موجود ہے تو ڈسکرپشن میں میری میل اور واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ وہاں پر ٹیکسٹ یا وائس میسج کے ذریعے اپنی کہانی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی خوفناک کہانی اور دکھ بھری داستان آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کی کہانی کا مین کردار ہے ربیہ۔ ربیہ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ربیہ کی فیملی راولپنڈی کی رہنے والی ہے۔ اس کی فیملی میں اس کے ابو، اس کی امی اور اس کا بھائی جلال، جس نے یہ کہانی مجھے سنائی تھی۔ ربیہ کے ابو ایک کارپینٹر ہیں اور اس کی امی گھر میں ہی سپارہ پڑھاتی ہیں، اور ربیہ کا بھائی جلال اپنے ابو کے ساتھ ہی کام کرتا ہے۔ ربیہ نے اپنا کالج کمپلیٹ کر لیا ہے اور وہ اب گھر میں ہی بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے۔ ربیہ کی جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے اس میں اس کے دادا دادی اور ایک چاچا ہے جو کہ چکوال میں ہی رہتے ہیں۔ تو یہ تھی ربیہ کی فیملی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ایک سمپل سی زندگی، ایک بہت ہی لوور مڈل کلاس فیملی کی زندگی چٹکی بجاتے ہی چینج ہو گئی۔ ایک دن ربیہ کے چچا کا فون آتا ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ ربیہ کی دادی کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اب ربیہ کی پوری فیملی چکوال پہنچتی ہے اپنے گاؤں، جنازہ ہوتا ہے اور کل کے بعد یہ سب واپس آ جاتے ہیں اور زندگی دوبارہ نارمل چلنے لگتی ہے۔ اب اس کے کچھ ٹائم بعد، تقریباً 6-7 مہینے کے بعد، دادا جی کی طبیعت تھوڑی خراب ہو جاتی ہے۔ اس بار چکوال صرف ربیہ اور جلال ہی آتے ہیں۔ اب جب وہ چکوال آتے ہیں 2-3 دن کے بعد، ایک دن ربیہ خود سے ہی قبرستان چلی جاتی ہے اپنی دادی کی قبر پہ۔ وہ وہاں پہنچ کر دعا کرتی ہے اور پھر قبر کی صفائی وغیرہ کرتی ہے اور گھر واپس آ جاتی ہے۔ گھر واپس آتے ہی اس کے سر میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے۔ چکوال میں ان دنوں کافی زیادہ ٹھنڈ تھی تو سر درد ہونا نارمل سی بات تھی۔ ربیہ پیناڈول کھاتی ہے اور سو جاتی ہے، اور یہیں سے اس کی زندگی کا سب سے خطرناک وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ربیہ جب سوتی ہے تو اسے ایک خواب آتا ہے۔ خواب میں سب کچھ سیم ویسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ شام کو کر کے آئی تھی۔ وہ اپنی دادی کی قبر پہ جاتی ہے اور خواب میں ہی قبر کی صفائی کر رہی ہوتی ہے۔ ایک دم سے اسے بہت پیاری سی خوشبو آتی ہے۔ وہ اس خوشبو کو فالو کر کے پیچھے مڑتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ساتھ والی قبر پہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور وہ اسے دیکھ کر اسمائل کر رہا ہے۔ اب جیسے ہی ربیہ کی اس لڑکے سے نگاہیں ملتی ہیں، وہ آہستہ سے ربیہ کے پاس آتا ہے اور ربیہ کے پاس آ کر زور زور سے سانس لینے لگتا ہے۔ ربیہ کو اس کی سانس کی آواز صاف سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ ربیہ کو سونگھنے لگتا ہے جیسے اس نے لڑکی پہلی بار دیکھی ہو، اور پھر وہ ربیہ کے نزدیک آ کر اسے گلے لگانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک دم ربیہ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ گھبراہٹ میں اٹھتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے بالوں میں سچ میں مٹی لگی ہوئی ہے، اور پھر وہ سوچتی ہے کہ شاید سوتے ہوئے ہی وہ بیڈ سے نیچے گر گئی ہوگی اور مٹی لگ گئی ہوگی۔ ربیہ اٹھتی ہے اور وہ ریلائز کرتی ہے کہ اس کے سر کا درد اب بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ وہ ٹائم دیکھتی ہے تو ابھی آدھی رات ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ دوبارہ سونے کی کوشش کرتی ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔
اب جب وہ سوتی ہے تو صبح اس کی آنکھ بہت دیر سے کھلتی ہے. وہ شدید گہری نیند میں سو رہی ہوتی ہے. دن کے تقریباً 12 بجے اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کی بیڈ شیٹ پہ منہ والی طرف کافی سارا خون لگا ہوا ہے. وہ فٹافٹ سے اٹھتی ہے اور شیشے میں جا کر خود کو دیکھتی ہے، پر اسے تو کوئی ایسی چوٹ نہیں لگی ہوتی جس سے خون نکل سکے. بہرحال وہ اس چیز کو اگنور کرتی ہے اور بیڈ شیٹ چینج کر دیتی ہے. ایسے ہی سارا دن ادھر ادھر کے کام کاج میں گزر جاتا ہے اور رات ہو جاتی ہے. ربیہ کی آدھی رات کو دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو وہ نوٹس کرتی ہے کہ اس کی بیڈ شیٹ پہ منہ والی سائڈ پھر سے خون لگا ہوا ہے. ربیہ اس بار یہ دیکھ کر بہت ڈر جاتی ہے اور زور زور سے چلانا شروع کر دیتی ہے. اس کی آواز سن کر چچا اور جلال بھاگ کر کمرے میں آ جاتے ہیں. ربیہ انہیں خون کے نشان دکھاتی ہے. وہ بھی دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں کہ چوٹ کا نشان تو کہیں نہیں ہے، پھر یہ خون کہاں سے آیا. اب یہ روز کا ہی معمول بن گیا تھا کہ ربیہ رات کو سوتی اس کو وہی قبر والا خواب آتا. جب وہ صبح اٹھتی تو اس کی بیڈ شیٹ پر بلڈ لگا ہوتا تھا. ربیہ اپنے بھائی جلال کے ساتھ واپس راولپنڈی آ جاتی ہے اور واپس آ کر اپنی امی کو سب کچھ بتاتی ہے. اس کی امی اسے ہاسپٹل میں چیک کرواتی ہے. ربیہ کے سب ٹیسٹ ہوتے ہیں اور سب رپورٹس نارمل ہوتی ہیں اور ریگولر صبح فیس والی سائڈ خون کے نشان ہوتے تھے. ڈاکٹرز بھی حیران تھے کہ آخر یہ بلڈ منہ سے آتا کیوں ہے، اور رپورٹس کلیئر تھی تو اتنی کوئی ٹینشن کی بات نہیں تھی. ایسے ہی وقت گزرتا جاتا ہے. کچھ ٹائم بعد ربیہ کے ابو اپنے دوست کے بیٹے کا رشتہ لے کر آتے ہیں ربیہ کے لیے. رشتہ پکا ہو جاتا ہے. ربیہ شروعات میں تو تھوڑی پریشان ہوتی ہے، پر آہستہ آہستہ ربیہ اور اس کے ہونے والے شوہر جس کا نام کیف ہے، دونوں میں تھوڑی تھوڑی بات چیت ہونا شروع ہوتی ہے. آہستہ آہستہ دونوں میں اچھی دوستی ہو جاتی ہے اور ربیہ کے منہ سے جو سوتے ہوئے بلڈ آتا تھا اور رات کو وہ جو قبر والا خواب آتا تھا وہ سب آنا بند ہو جاتا ہے. ربیہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس سب سے بہت زیادہ پریشان تھی. اب ایک دن ربیہ اور کیف گھومنے جانے کا پلان بناتے ہیں. کیف ربیہ کو اپنی گاڑی میں لینے آتا ہے اور وہ باہر گھومنے چلے جاتے ہیں. ابھی گاڑی میں یہ دونوں تھوڑی ہی دور گئے ہوتے ہیں کہ کیف کو بہت شدید سر درد شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الٹیاں بھی. الٹیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ الٹی میں تھوڑا تھوڑا خون آنے لگتا ہے. وہ دونوں سیدھا ہاسپٹل پہنچتے ہیں اور گھر میں بھی سب کو اطلاع کر دیتے ہیں. کیف جب ہاسپٹل جاتا ہے تو الٹی میں بلڈ آنے کی وجہ سے اس کے بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں. کیف کو لگاتار سر درد اور خونی الٹیاں ہوتی ہیں. رپورٹس آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رپورٹس تو بالکل کلیئر ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. پھر کیف کے ابو کو کوئی مشورہ دیتا ہے کہ ایک مولوی صاحب ہے، آپ ایک بار ان کو جا کے دکھاؤ. کیف کے ابو جب کیف کو لے کے مولوی صاحب کے پاس پہنچتے ہیں تو مولوی صاحب کیف کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ کیف کا رنگ ایک دم پیلا پڑ چکا تھا. اس کے ہونٹ کالے اور بال گر رہے تھے. کیف جو ایک ہٹا کٹا لڑکا تھا ایک دم سوکھ گیا تھا. پھر مولوی صاحب ایک کتاب نکالتے ہیں اور کیف کو کہتے ہیں کہ اپنی آنکھیں بند کر کے اس کتاب پہ کہیں بھی ہاتھ رکھ دو. مولوی صاحب کتاب پڑھتے ہیں اور سیدھا بولتے ہیں کہ کوئی جن ہے جو اس کی جان کے پیچھے پڑا ہے. اب یہ کون ہے اور کہاں سے پیچھے لگا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ بس اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اب یہ سن کر گھر والے بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں
کہ ایک ہفتے میں تو اس کی شادی ہونے والی ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ روک دو شادی، اب کوئی شادی نہیں ہوگی، اور وہ ایک تعویذ کیف کے گلے میں ڈالتے ہیں۔ لیکن جب شادی روکنے کی بات کیف کے ابو ربیہ کے ابو کو بولتے ہیں تو وہ بہت غصہ ہو جاتے ہیں۔ ربیہ کے ابو کہتے ہیں کہ میں ہال بک کر چکا ہوں، سب کو دعوت دے چکا ہوں، میرا اتنا خرچہ ہو چکا ہے، اور سب سے بڑی بات، میں لڑکی کا باپ ہوں، اگر شادی ڈیلے ہو گئی تو لوگ 100 طرح کی باتیں کریں گے۔ وہ کافی سمجھاتے ہیں کہ مولوی صاحب نے سختی سے منع کیا ہے، کیف کے اوپر کسی جن کا سایہ ہے، وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ لیکن ربیہ کے ابو کیف کے ابو کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میری بیٹی کا مسئلہ ہے۔ بالآخر کیف کے ابو بھی شادی کے لیے مان جاتے ہیں۔ مولوی صاحب نے جو تعویذ کیف کے گلے میں ڈالا تھا، اس سے کیف کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوتی ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے شادی کا دن آ جاتا ہے۔ بارات ربیہ کے گھر آتی ہے اور نکاح ہوتا ہے۔ سب کچھ بہت اچھے سے ہو جاتا ہے۔ رخصتی کے بعد رات کو کیف جب ربیہ کے پاس کمرے میں آتا ہے، تھوڑی باتیں وغیرہ کرتے ہیں، تو اچانک کیف کو سر میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے۔ ربیہ کیف کو میڈیسن دیتی ہے اور کیف کو سکون سے سلا دیتی ہے۔ صبح ربیہ کی آنکھ کھلتی ہے تو کیف ابھی تک سو رہا ہوتا ہے۔ ربیہ اسے پیار سے جگاتی ہے تو کیف کوئی رسپونس نہیں کرتا۔ ربیہ اسے بہت جگانے کی کوشش کرتی ہے پر کیف نہیں اٹھتا۔ ربیہ شور ڈال کے سب کو بلاتی ہے۔ جب کیف کی دھڑکن چیک کی جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ کیف تو مر چکا ہے۔ شادی والا گھر ماتم میں تبدیل ہو گیا تھا۔ سب لوگ ربیہ کو تانے دیتے ہیں کہ دیکھو کیسے ڈائن اپنے شوہر کو کھا گئی۔ مولوی صاحب جو کہ وہیں موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی منع کیا تھا کہ یہ شادی روک دو، لیکن میری بات کسی نے نہیں مانی۔ کیف کے ابو کی ربیہ کے ابو کے ساتھ شدید لڑائی ہوتی ہے کہ میں نے کئی بار منع کیا تھا، آپ نے ضد کی، اور آخر آپ نے میرے بیٹے کو مروا کے ہی سکون کیا۔ ربیہ ٹوٹ چکی تھی کیونکہ وہ کیف کے ساتھ کافی زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی، اور لوگوں کے تانوں نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ علاقے میں بات پھیل چکی تھی، ہر طرف ربیہ اور اس کے گھر والوں کی بدنامی ہو رہی تھی۔ کوئی رشتہ دار ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ یہی سب چل رہا ہوتا ہے کہ پھر سے ربیہ کے ساتھ وہی سب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رات کو وہی قبر والا خواب، اور صبح بیڈ شیٹ پر وہی خون لگا ہوتا۔ ربیہ بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن ربیہ کے ٹیسٹ کرانے پہ پھر سے رپورٹ بالکل صاف ہی آتی تھی۔ ایسے ہی وقت گزرتا جا رہا تھا کہ کچھ ٹائم کے بعد ربیہ کے چچا جو چکوال میں رہتے ہیں، انہوں نے چکوال میں ربیہ کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈا۔ لڑکا آتا ہے، آ کے ربیہ سے ملتا ہے، رشتہ پکا ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کی دوبارہ بات چیت شروع ہوتی ہے، اور ربیہ آہستہ آہستہ شہباز کے ساتھ بھی اٹیچ ہو جاتی ہے۔ اور اس بار بھی سیم اسی طرح ربیہ کو وہ خواب آنا بند ہو جاتا ہے اور بلڈ آنا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ربیہ اس چیز سے تھوڑی پریشان تو ہوتی ہے کہ پہلے بھی سیم ایسے ہی ہوا تھا، پر وہ خوش تھی کہ اب وہ زندگی میں آگے بڑھ سکتی ہے۔ ایک دن اسی طرح ربیہ اور شہباز ملنے کا پلان بناتے ہیں، اور سیم وہی سب کچھ دوبارہ رپیٹ ہوتا ہے۔ شہباز کو شدید سر درد شروع ہوتا ہے اور خونی الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹیسٹ کرانے پہ رپورٹس بالکل صاف ہوتی ہے۔ ان کو بھی جب ایک مولوی صاحب کے پاس لے کے جایا جاتا ہے تو وہ بھی یہی بتاتے ہیں
کہ اس کی شادی کو روک دو، کوئی جن اس کی جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ شہباز کے گھر والے جب انکوائری کراتے ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ ربیہ کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی اور سب کچھ بالکل اسی طرح ہوا تھا۔ وہ ربیہ کے ابو کو کال کر کے بہت زیادہ بے عزت کرتے ہیں اور تانے دیتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا پہلے علاج کراؤ، پھر کسی کی جان کے ساتھ کھیلو۔ ربیہ کے ابو کو آخرکار یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے ربیہ کا روحانی علاج کرانا چاہیے۔ وہ ربیہ کو لے کر ایک مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ مولوی صاحب ربیہ کو دیکھتے ہیں تو کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ ربیہ کے ابو کو بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک جن چپکا ہوا ہے اور اس سے اس کی جان چھڑانا بہت مشکل ہے۔ اگر ہم ربیہ کو کوئی تعویذ وغیرہ دیتے ہیں تو وہ جن ہمارا بھی وہی حال کرے گا جو اس نے کیف کا کیا تھا۔ ربیہ کے ابو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ربیہ کے ابو رات کو کھانا کھاتے ہوئے یہ چیز نوٹس کرتے ہیں کہ ربیہ بہت بری طرح سے کھانا کھا رہی ہے، اور کھانا کھانے کے بعد وہ وہیں پر پلیٹ میں ہی اپنا ہاتھ دھو کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ جلال کی آدھی رات کو آنکھ کھلتی ہے تو اس کو کچن سے کچھ آوازیں آتی ہیں۔ وہ جب کچن میں جا کر دیکھتا ہے تو ربیہ وہاں پر بیٹھی ہوئی کچا گوشت کھا رہی ہوتی ہے۔ ربیہ کی نظر جب جلال پر پڑتی ہے تو وہ چھری اٹھا کر جلال پر حملہ کرتی ہے۔ جلال کے شور مچانے سے ربیہ کے امی ابو بھی اٹھ کر آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ بہت مشکل سے ربیہ کو قابو کرتے ہیں اور صبح ہوتے ہی وہ مولوی صاحب کو واپس گھر میں بلاتے ہیں۔ ربیہ کے ابو مولوی صاحب کی منت کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا، ہم اس بچی کو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے۔ مولوی صاحب کچھ پڑھائی کرتے ہیں اور پڑھائی کر کے انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ جن ربیہ کے ساتھ کسی قبرستان سے چپکا ہے اور یہ اس کی جان کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ بہت زیادہ طاقتور جن ہے، یہ یا تو اس کو اپنے ساتھ لے جائے گا یا ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہے گا۔ دوستو، اس سے آگے کی کہانی بہت زیادہ دکھ بھری ہے کہ وہ جن آج بھی اس لڑکی کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ ایسے تو ربیہ نارمل دکھتی ہے، لیکن روز رات کو وہ خواب اور صبح بلڈ کے نشان۔ ربیہ اب بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے، اور جہاں کہیں بھی ربیہ کے رشتے کی بات ہوتی ہے تو اس لڑکے کے ساتھ یہی سب سیم پروسیس ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ایک دکھ بھرا سچا واقعہ جو مجھے میرے ایک جاننے والے نے ہی سنایا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ اس واقعے کو اسی کے الفاظ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ اگر میرے سننے والوں کے پاس ایسا ہی کوئی سچا واقعہ موجود ہے تو ڈسکرپشن میں میری میل اور واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ وہاں پر وائس یا ٹیکسٹ میسج کے ذریعے اپنی کہانی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ میں اسے چینل پر ضرور نریٹ کروں گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں آپ سے میری زبانی کی کسی اور کہانی میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔